بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اسلام کے واقعات ہیں۔ رسول خدا کے اوپر جب کچرا پھینکا جاتا تھا، ان کے اوپر اہانت کی جاتی تھی، وہ کہ چھوٹی سی ہیں مگر اس حالت میں اپنے باپ کا جا کے دفاع کرتی ہیں، اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں۔ ذہن موت آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی جنگ احد کے تو مشہور واقعات ہیں کہ کچھ خواتین کے ساتھ جا کر بیوی نے مجروحین کی، زخمی لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد بلکہ یہ خود جو ہے وہ ابن خلدون جو ہے وہ یا ابن حدید جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جنگ احد میں جب رسول خدا زخمی ہو کر گر گئے تو خاتون خود گئی ہیں، اپنے بابا کے خون کو صاف کیا، ان کی تلوار کو صاف کیا اور ان کو مدارا کیا۔ یعنی یہ کردار، یعنی ہر طرح کے دور کے اندر اپنا کردار ادا کرنا۔ آج اگر ہم دیکھیں آج کی بیٹی کیا کردار ادا کر رہی ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، کیا آج ہم ایک معاشرے کو ایک اچھا فرد دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ اگر آج ایک اچھی بیٹی کی تربیت کر کر معاشرے کو دے دی جائے تو وہ معاشرے کو سنبھال سکتی ہے، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی کو کس کی سیرت پر، آج ہماری شادیوں میں، ہمارے ازدواج کے اندر، ہماری خوشیوں میں، یا اگر شادی بھی ہوتی ہے تو صرف حدیث قصہ پڑھ لیتے ہیں ہم، یا وہ ایک منقبت چلا دیتے ہیں کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، باقی اس بچی کی زندگی میں بی بی زہرا کی سیرت سے ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔ ظاہر ہے وہ ہم کیسے دیں گے، جب ہم خود اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو دیں گے۔ اور وہ بچی جو ہے وہ گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچی کو سکھانے کے لیے آپ کو زبان کے بجائے اپنے عمل سے کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ایک ماں خود محرم نامحرم کا خیال رکھتی ہے، اگر ایک ماں خود حجاب کرتی ہے تو بچی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حجاب کرے گی۔ اگر وہ دیکھتی ہے بچی کہ میری ماں اذان کے وقت میں مصلی بچھاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے، تو بچی چھوٹی سی خود ہی آتی ہے، چھوٹی سی چادر اڑتی ہے اور خود ہی سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اگر ایک بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں کا رویہ میرے باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کا رویہ، ماں کا اخلاق میرے دادا دادی کے ساتھ کیسا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ ایز اٹ از ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ کو سکھانا نہیں پڑتا۔ یعنی یہاں پر پھپھی کی کال آئے تو بیٹا فون کاٹ دو، خالہ کا فون آئے تو فون اٹھا لو۔ خوب یہ ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو، آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کے اندر نفرت ہم ڈالتے ہیں، بچوں کے اندر کل جب وہ بہن بھائی بنتے ہیں ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ معاشرہ ایک سرکل ہے، مقافات عمل ہے، جو آپ آج بیج بوئیں گے کل وہی چیز آپ کاٹیں گے۔ اگر آپ آج معاشرے میں، یہ بہت بڑا فقدان ہے، مثلا مثال کے طور پر میں باپ ہوں، میری بیٹی ہے، میں اب کیا چاہوں گا میری بیٹی کی اچھی زندگی گزارے، اچھے معاشرے میں جائے، اچھے گھر میں ہو، اس کو مشکل نہ ہو، فلانا نہ ہو، جو میں کر سکتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے کروں، شادی کے بعد بھی نہیں۔ لیکن جب میرے بیٹے کے گھر کسی اور کی بیٹی آئے تو میں یہ نہیں سوچتا۔ وہی بالکل ایسے ہی ہے معاشرے میں، خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ ماؤں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو صبح شام فون کریں گی، بیٹی ادھر آؤ، داماد کنٹرول میں رہے، داماد جو ہے وہ ہماری سنے، لیکن بیٹا اگر اپنی سسرال کی سن رہا ہے تو پھر برا لگ رہا ہے۔ خوب عجیب منافقت پائی جاتی ہے ہمارے اندر، یہ منافقت ہے معاشرے کے اندر۔ یعنی ہم دو روح ہیں، آگے سے کچھ اور ہیں، ہمارے اندر کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، دوسرے کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں۔ خوبی منافقت ہے۔ خوب جب اس طرح کی منافقت ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے گودوں میں ایسے اولادیں پیدا ہوں گی جو امام زمانہ کی نصرت کریں گی؟ نہیں کریں گی۔ وہاں تو وہ پاک دامن اور تطہیر باطن چاہیے کہ جہاں پر غیبت نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، میاں بیوی آئے اور کہا کہ بہرحال ہم ابھی اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد کی تربیت کے لیے کیا کریں؟ تو کہا اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت کرو۔ یعنی جب تم خود تربیت یافتہ ہوگے تو تمہارے بطن سے تربیت یافتہ چیز باہر آئے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ
جب شادی کی کوشش کرے، لڑکی ڈھونڈے تو اپنی آنے والی نسل کی ماں ڈھونڈے۔ آج کل معاشرہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ شکل اور صورت اور ظاہری طور پر دولت، اور یہ بات کے سامنے معاشرہ تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ معاشرہ یہ تھوڑی ڈھونڈ رہا ہے کہ کل آپ کی اولاد، تو اس کے لیے گھر دیکھنا پڑتا ہے، گھرانہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آج جو معاشرے میں فقدان ہے، بہت معذرت کے ساتھ، آج معاشرہ کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر تربیت تو جیسے ہے ہی نہیں، یعنی مربی ہونا ہے ہی نہیں، تربیت ہی نہیں ہے۔ کون تربیت کر رہا ہے معاشرے کی؟ ٹی وی ڈرامے، سوشل میڈیا۔ آج ہماری بچیوں کے پاس بھی موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ موبائل میں دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں۔ گھر اور ڈرامے جو معاشرے کے اندر دکھائے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے اندر گناہ ہیں، اس کے اندر طلاقیں ہیں، اس کے اندر نامحرم تعلقات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر جب دکھائی جائیں گی تو یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا جان محترم؟ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں کون سی خاتون کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ ایسے الفاظ ممبر پہ آدمی استعمال بھی نہیں کر سکتا، نا زیبا ادب کے تقاضے کی وجہ سے، کہ معاشرے کے اندر کن چیزوں کو آپ ٹی وی پر لاتے ہیں۔ کوئی باوقار شخصیتیں، کوئی پڑھی لکھی شخصیتیں جو معاشرے کے اندر کام کر رہی ہوں، انہیں معاشرہ پروموٹ نہیں کرتا، نہ ان پروموشنز کو دکھایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے کردار کم ہو گئے۔ آج طلاق کا ریشیو سوسائٹی میں بہت تیزی سے آگے چلا گیا ہے، جبکہ اب آپ دیکھیں اس بچی کی تربیت کو رسول خدا نے کیسا کیا کہ جب ازدواج ہو رہی ہے تو مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ذرہ کے، اس کو بیچ کر چند چیزیں، مولا کائنات کی پوری دارائی ہے، کچی دیواروں کا گھر ہے۔ کتنے لوگوں نے اعتراض کیا۔ 3 دن کے بعد روایات کہتی ہیں کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر گئے تو بیٹی نے بابا سے کہا کہ قریش کی خواتین نے آ کر جو ہے وہ طعنہ زنی کی ہے کہ کیا دیکھا تم نے جو علی سے شادی کی ہے؟ علی کے پاس کیا تھا؟ فقر، کچھ ہے ہی نہیں علی کے پاس۔ کتنے اتنے رشتے تھے جو چیزوں کے لیے، مگر بیوی نے کہا بابا میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو نہیں پایا، علی سے بہترین کسی کو نہیں پایا۔ اسی لیے رسول خدا کی بھی سفارش ہے کہ بیٹا میں نے بھی علی سے بہتر نہ علم میں، نہ عبادت میں، نہ حلم میں کسی کو اس قابل پایا کہ وہ تمہارا شوہر بن سکے۔ اب یہ جو میچ ہے، اتنا ہم علی کے ماننے والے ہیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کی کہ جو مولا کی سیرت پر چلتے ہوں وہ کردار ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے؟ ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ نوکری کیا کرتا ہے، جاب کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے دیندار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری کوشچن ہے مولانا صاحب، یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں ہے زان محترم، خوب یہ پہلی چیز ہے کہ آپ پہلے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں دنیا، کسی کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ انسان زندہ کتنے دن رہے گا۔ جس گھروں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس گھر میں ہم ایک قدم بھی رہ پائیں گے کہ مر جائیں گے؟ کتنے لوگ شادی ہونے والی ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کس چیز کو، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم خود کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ہم صحیح چیز تیار نہیں کرتے تو ہم معاشرے کے اندر صحیح چیز ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے